اب میں دعوت خطاب دوں گا مفسر قرآن محترم جناب استاذ العلماء حضرت مولانا حافظ عبد الوہاب روپڑی صاحب حافظہ اللہ۔ وہ مائک پر تشریف لاتے ہیں اور آپ کے ایمان کو قرآن کی روشنی سے، حدیث مصطفیٰ کی روشنی سے بڑھاتے ہیں۔ انشاءاللہ حضرت شیخ صاحب کے خطاب کے فوراً بعد خطاب قاری عبد الرزاق طاہر صاحب حافظہ اللہ کا ہوگا۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین میرے تو پہلے علماء دے تسی خطابات سنیں اور میرے تو بعد بھی جید علماء اپنا بیان فرمون گے۔ میں صرف تواڈے نال ایک بات کرنا چاہنا ہاں، اس دعا دے نال کہ اللہ مینوں اور تھانوں اس بات نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت ہے بچپنا سی او وقت بزرگاں دی صحبت چ گزرے ہے، ساری عمر حدیث پڑھان دیا گزر گئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دا فضل ہے۔ لیکن اس پہلے ماحول نو تے ایس ماحول نو جدوں دیکھی دا ہے نا، مینوں ناراض نہ ہونا پھر اے اہل حدیث دا ماحول معلوم نہیں ہوندا۔ بس میں تانوں یہ چیز دسنی ہے کہ او اہل حدیث جیسی میں بات کرنا ہاں، او اہل حدیث کون سن؟ او اہل حدیث ہو سن کہ جڑے مسئلہ پوچھن لگیاں کدی اے نہیں سن پوچھتے جی سانو اے دسو اے جائز یا کہ ناجائز ہے۔ وہ
سوال کرتے سن تے اے سوال کرتے سن کہ سانو دسو کہ کیڑا کم کریا ثواب زیادہ ہوندا ہے. یہ نہیں او جائز نجائز والا مسئلہ، یہ انہوں نے علم ہوندا سی. علم کیوں سی؟ کہ ساڑے دروس ساڑیاں مجالس وہ علم تے مبنی ہوندیاں سی. تے او سوال کر دے کہ سانو اے دسو کہ افضل کام کیڑا ہے، اے انہوں دا سوال ہوندا سی. تے اج میں تواڈے کولوں سوال کرنا ہاں ساڈا حال کی ہے؟ اپنے مزاج نو تبدیل کرو. ہووے اہل حدیث تے انہوں رسول اللہ دی سنت نال محبت نہ ہووے اہل حدیث اس دا بیان کفر شرک تے بدعت تو پاک نہ ہووے اہل حدیث تے اس نو اچھائی اور برائی دی تمیز نہ ہو. یہ کس نہ ہو سکتا ہے؟ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دلی شہر ہے، بیمار ہو گئے. بیماری دی جدوں خبر شہر چ پھیلی نا، لوگ تیمارداری واسطے آؤندے نے. دلی شہر چ ایک شاہ چراغ نامی آدمی سی، اس نو بھی پتہ چلیا کہ شاہ عبدالعزیز بیمار ہو گئے. خیال آیا کہ چلو نیک آدمی نے نیکاں دی زیارت کرنا ثواب ہے تو میں بھی زیارت کر رہا ہوں. جدوں دروازے تے آیا شاہ صاحب نو پیغام بھیج دے کہ میں تو انہوں ملنا چاہنا ہاں. شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنے خادم نو کہیں نے جا جواب انہوں جا کے دے دے، تو تے ملنا چاہنا ہے، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، واپس چلا جا. جدوں جواب ملے وہ بڑا حیران ہویا. پھر خادم نو کہندا ذرا پوچھ کے آخر وجہ کی یا مینو اجازت کیوں نہیں دیتی گئی؟ خادم دوبارہ گیا. شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرمان لگے کہ جا کے چراغ نو کہہ دے تو ساری عمر میرے نبی دی مخالفت کیتی ہے، ہر کام تو وہ کیتا ہے جس کام تو میرے نبی نے روکے. میرا آخری وقت ہے، تیرے جا نافرمانہ دی شکل دیکھ کے تو میں اپنے رب دی ملاقات نہیں کرنا چاہتا. اینو اہل حدیث کی وجہ ہے. جواب ملے. شاہ چراغ سوچ دے بات تو ٹھیک ہے. جدو یہ سوچ آ گئی ہوں وہ دیکھتا ہے کہ شاید کسے پاسوں کوئی روشنی دی کرن نظر آئے، لیکن چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. جس طرف نظر جاندی ہے غلاماں دیاں کٹھڑ اندھیریاں،
تے سوچدا ہے اپنے آپ مخاطب کر کے کہندا ہے کہ اے چراغ جنہ کماں تو نفرت کر کے آج اللہ دے ایک بندے نے تیری شکل دیکھنی پسند نہیں کیتی، اگر تیرے تے موت آ جائے تو رب دے دربار چ پیش ہوویں، جے تیرے رب نے تیری شکل دیکھن تو انکار کر دیتا تو پھر تیرا کی بنے گا؟ وہ ماحول کتھے گیا ہے؟ کتھے گئے سنت تے عمل کرنے والے؟ اہل حدیث او ہویا کر دے جدوں پتہ چلدا کہ اے میرے نبی دی سنت ہے، ایک پاسے ساری دنیا ہے، ایک پاسے کلا اہل حدیث کھڑا ہے، ساری دنیا نو ٹھوکر مارتی ہے لیکن رسول اللہ دی سنت نو نہیں چھڑے۔ عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ حنفی سن، اللہ نے سمجھ دیتی حدیث دا علم دیتا، اہل حدیث ہو گئے، پتہ چل گیا کہ رفع الیدین کرنا اللہ دے نبی دی سنت ہے، رفع الیدین شروع کرتی، افغانستان جو شور پہ گئے، اے رفع الیدین کردے نے پٹھان ڈنڈے مارتے ہیں کہ عبداللہ رفع الیدین چھوڑ دو، اگر نہ چھوڑی ہم ہاتھ توڑ دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ہاتھ تو تڑوا سکتا ہے لیکن رسول اللہ کی سنت ہے۔ معاملہ حاکم تک گیا، فیصلہ اے ہویا، حاکم وقت کہندا ہے کہ عبداللہ دو حرفی بات، یا رفع الیدین چھوڑ دو یا افغانستان چھوڑ دو۔ یا سنت چھوڑ دو یا ملک چھوڑ دو، فیصلہ بڑا اینو اہل حدیث کہندے جے بغیر تعامل کیتے، بغیر سوچے سمجھے جواب دیندے نا۔ حاکم وقت افغانستان کا تو میرے نبی کی سنت کے ساتھ موازنہ کرتا ہے، عبداللہ رسول اللہ کی سنت نہیں چھوڑ سکتا، یہ افغانستان چھوڑ سکتا ہے، رسول اللہ کی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ حکم ہو گیا چل پھر نکل جا، غزنی شہر چو چلے، امرتسر آ کے آباد۔ اللہ نے 10 بیٹے دیتے، 10 دے 10 قرآن دے حافظ، رسول اللہ دی حدیث دے حافظ، 10 دے 10 بیٹے دنیا دے امام بنے۔ تے دوست اور عزیز ہو، میں انہاں نوجوانوں نو بھی، اے میرے بیٹے نے، جے اسی اصلاح نہیں کرنی تے فرشتے آگے کرنی ہے، کم از کم تسیں جڑا ہے نا اپنے اے سٹیج نو اس گفتگو تو پاک رکھنا چاہیدہ ہے کہ جس گفتگو دے اندر بدعت دی بو آندی ہوئے۔ یہ ساڑھا امتیاز ہویا کردس، لیکن ساڑھے مزاج عجیب ہے، اللہ کا قرآن سنایا جائے، رسول اللہ کا فرمان سنایا جائے، ساڑیاں پیشانیاں تے شکن آ جان، تے
تے جے قوالیاں دے دوڑے سنائے جان تے اسی کہیے سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ اس واسطے نہیں، یہ بھی اللہ نے پوچھنا ہے کہ میرا ذکر کیتا صحیح میرے گھر چ بہ کے کس مقام تے کیتا صحیح. تسی اہل حدیث سے تھوڑا سا خیال رکھیا کرو. آج دا اہل حدیث اور اصل اہل حدیث زمین آسمان دا فرق ہے. زمین آسمان دا فرق. مینوں وہ وقت یاد ہے ہن تے سڑکاں ہے نے سواریاں ہے نے، مینوں وہ بھی وقت یاد ہے ٹھیک مڑو پیدل چل کے راجو وال بزرگ جاندے رہے. اے تہاڈے پنڈ یہ انہاں واسطے کوئی سفر نہیں سی جنہاں نے مسلک دی خدمت کیتی ہے. کتھے گئے مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ؟ باپ معذور ہے، تھلے والا تڑ کم نہیں کردا. مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ باپ نو کندھے اندے چکدے نے 7 میل پرانے. کتنا کلومیٹر بنتا ہے؟ 11 کلومیٹر. 7 میل پرانے کندھیاں تے چک کے مسجد دے اندر جمعے واسطے لے کے جاندے نے، پھر واپس لے کے آندے نے ہر جمعہ. تے باپ کندھیاں تے بیٹھا ہویا دعا دیندا ہے کہ بیٹا تو مینوں اٹھائی پھرنا ہے، دنیا تینوں اٹھائی پھرے. تو اس واسطے سانو بزرگاں دیاں روایات دا خیال رکھنا چاہیے، رسول اللہ دے جذبات دا خیال رکھنا چاہیے. او قوم جو رسول اللہ دے جذبات دا خیال نہیں نہ رکھ دی اس کولوں کدی خیر نہیں ہو سکتی. اللہ دی رحمت اوتھے برس دی ہے کہ جتھے رسول اللہ دے جذبات دا کی ہوئے خیال ہوئے، اللہ دے دین دا خیال ہوئے. تو اس واسطے سانو انہاں چیزاں دا خیال رکھنا چاہیے. اے نوجوان مبارکباد دے مستحق نے، بڑی محنت کر دیں. اللہ انہاں دی خدمت نو قبول فرمائے. تسی انہاں دے معاون جے، اللہ تہاڈی خدمت نو قبول فرمائے. لیکن خدمت دا اے معنی نہیں ایک پاسے خدمت ہوئے تے دوسرا انسان احتیاط نہ کرے. احتیاط ضروری ہے. احتیاط کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے نال محبت کرو، قرآن دے نال محبت کرو، حدیث دے نال محبت کرو. حدیث چاہتا ہے کہ مومن دی جڑی نیت ہے نا اس دی عمل نالوں بہتر ہے. تے خالی بندہ نیت کر لے نا تے اللہ اجر دے دیندے نے. حالانکہ دیکھو عمل انسان کرے 10 نیکیاں 10 تو 70
70 تو 700, 700 تو پھر اگے 1400 پھر اللہ جنی ودا دے ایک نیکی دی. جے نیت انسان کرے تے نیکی ایک ہی ملنی ہے، تے عمل کرے 1400 تو بچ جائے تے پھر عمل بہتر ہونا چاہیے سی نا. کی خیال ہے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن دے عمل نالو مومن دی نیت بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ یہ 14 وجہ نا، 14. میں صرف 2 دس دینا پھر اجازت لینا تواڈے کولوں. نیت جڑی ہے نا یہ کسی چیز دی محتاج نہیں، عمل جڑا ہے نیت دا محتاج ہے. تسی کوئی عمل کر لو جے تہاڈی نیت ٹھیک نہیں تے اللہ کہندے نا میں قبول ہی نہیں کرنا، کوئی اجر نہیں ملنا. تے جے خالی نیت کر لے ہی تے ایک پھر نیت بہتر ہوئی نا. دوسری وجہ میں نیت کراں کسے کام دی تے او مینوں پتا ہے یا میرے تسی کرو او کینوں پتا ہے؟ تانوں یا تے جے میں عمل کراں تے او سارے نوں پتہ لگ جاندا ہے. اس طرح ہی نماز پڑھتے تھے نا مسجد چاہے سارے بھی دیکھتے ہیں، وضو کیتا سارے دیکھتے ہیں، قرآن دی تلاوت کر رہے جے سارے دیکھتے ہیں، میں تقریر کر رہے سارے دیکھ رہے ہیں. تے جتھے لوکی ویکھن والے آ جان اوتھے ریاکاری دا خدشہ ہوتا ہے، تے جتھے ویکھن والا کوئی نہ ہوئے اوتھے ریاکاری دا خدشہ نہیں ہوندا. پھر نیت بہتر ہوئی کہ عمل ہے؟ نیت. تے اس واسطے جے اہل حدیث اپنی نیت نو ٹھیک کر لینا تے اللہ رحمت فرما دیندے نا. تے میں پھر اس دعا دے نال کیونکہ اصل تقریرہ دینا نوجوانہ دیاں میں جو کیا ہے تھوڑی اصلاح واسطے کیا ہے. اگر عمل کرو گے تو آڑا فائدہ ہے، اگر نہ عمل کرو گے میں عند اللہ سرخرو ہوں. اور آخری بات سن لو، ساڑھے کو اے توقع نہ رکھیا کرو کہ اسی کوئی خلاف سنت کام دیکھ کے تے پھر خاموشی دے نال اٹھ کے چلے جائیے. کم از کم ساڑھے روپڑیاں کو لے توقع نہ رکھیا کرو. اس چیز ہے پورا علاقہ گواہ ہے. میں اوتھے بھی حق کیا ہے کہ جتھے زبان کھولن تے پابندی سی تو آڑے علاقے دی بات ہے. بڑے بڑے آئے وہ خاموشی دے نال چلے گئے تے میں اوتھے بھی بڑے طریقے نال کیا سی کہ کاش خاموش رہنے والے ہمیں حدیث کا حوالہ دے کے تو جاتے. جنہاں لوگاں نو یاد ہے انہوں نے شاید یاد ہو. تو اے بات میں اس واسطے کہی ہے مت میری بات دا کوئی برا منائے، جو میں جو حق سمجھا ہے کہہ چلے ہاں. اور تہاڈا فرض ہے اس بات تے غور کرو، اگر بات درست ہے تے اپنی اصلاح کرو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
حفیظ اسلامک سینٹر میرا یار الہ آباد تو ہے بھائی عبدالحفیظ صاحب، یہ بات تو پوری دنیا دے جائے گی۔